مفتی صاحب، قبر میں سوال کس لینگویج میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے، قبر میں جو سوال ہوتے ہیں مرنے کے بعد سے لے کر جو لینگویج شروع ہوگی، قبر میں جس بھاشا میں سوال ہوں گے، اس کے بعد حشر میں، میدان محشر میں جس لینگویج میں سوال کیے جائیں گے، وہ جو لینگویج ہوگی وہ عربی ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ عربی لینگویج میں فرشتے سوال کریں گے اور عربی میں ہی مردے کو جواب دینا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ لوگ کیسے سمجھیں گے کہ فرشتے کیا سوال کر رہے ہیں، اور وہ عربی میں جواب کیسے دیں گے، کیونکہ ان کی لینگویج تو عربی ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، تمام لینگویج میں، تمام بھاشا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ، اللہ کو جو زبان پسند ہے وہ عربی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو جس لینگویج میں نازل کیا ہے، جس بھاشا میں، جس زبان میں نازل فرمایا ہے، وہ قرآن مقدس عربی ہی زبان میں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام لینگویج میں جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عربی ہے۔ تو اب جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے، تو دیکھیے مرنے کے بعد کی جو ہسٹری ہے نا، جو زندگی ہے، وہ تعلق رکھتی ہے عمل سے، کہ اگر آپ کے عمل صحیح ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود آپ کی زبان سے صحیح جواب نکلوائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس اللہ نے دنیا میں الگ الگ لینگویج بنائیں، الگ الگ بھاشا میں لوگوں کو بولنا سکھایا، قرآن نے کہا نا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا۔ تو یہ اللہ نے جب اردو سکھایا تو ہمیں مرنے کے بعد وہ عربی میں بھی ہم کو بلوا سکتا ہے، لہذا وہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جیسے ہم یہ سوچیں کہ یار عربی میں کیسے جواب دیں گے، عربی میں بولنا تو بڑا مشکل ہوگا، ہم ان کے سوال کو کیسے سمجھیں گے؟ تو جس طریقے سے ہمیں اردو میں بولنے میں، اردو جن کی زبان ہے ان کو اردو بولنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، جن کی انگلش زبان ہے ان کو انگلش بولنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، تو جس کی جو زبان ہے، جس کی جو لینگویج ہے، اس کو اپنی زبان میں بات کرنے میں جس طریقے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کی جو زبان کرے گا، جو بھاشا ہوگی وہ عربی ہوگی، تو اس کو عربی سمجھنے میں یا اس کو عربی بولنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور یہ ساری جو کہ ان کے سوالوں کے جواب ہم کیسے دیں گے، کیسے نہیں دیں گے، یہ جو ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں عمل پر کرتی ہیں۔ اگر عمل صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جواب میں کھرے اتریں گے، عمل صحیح نہیں ہوں گے تو چاہے وہ کتنا بھی بڑا عربی داں ہو، چاہے وہ کتنا زیادہ عربی اچھی بول لیتا ہو، کتنی اچھی عربی سمجھ لیتا ہو، لیکن اگر عمل صحیح نہیں ہے تو پھر وہ جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ فرشتوں کے سوالوں کے جو جواب دینا ہے یہ زبان سے تعلق نہیں بلکہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ فرشتے بھی سوال عربی میں کریں گے اور مردہ جو جواب دے گا، اس مردے کی جو لینگویج ہوگی وہ بھی عربی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب